آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 12واں باب، اس کی 24ویں آیت۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہم چونکہ خدا کے بیج کو سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم جو بیج خدا کا کلام یعنی یسوع مسیح ہے اس کی ورکنگ کو سیکھ سکیں، اور ہم نے سیکھا کہ اس کی ورکنگ میں لامحدود انفینٹی کا لفظ پایا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد ہریاول کو دیکھتے ہیں تو خدا نے اپنا لامحدود کام ہمیں پھلوں، سبزیوں اور ہریاول سے، درختوں سے، پتوں سے ظاہر کیا ہے کہ ایک چیز کے بعد اتنی ملٹیپلیکیشن ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم نے آؤٹر کورنگ کے لیے یہ دیکھا تھا کہ آؤٹر کورنگ میں ایسا نہیں ہے، فزیکلی یہ نہیں ہے، لیکن کام ایسا ہے۔ فزیکل جو آؤٹر کورنگ ہے وہ ہم بعد میں سیکھیں گے، لیکن ابھی تک ہم صرف یہی سیکھ رہے ہیں کہ خدا نے اپنا کام ہم پر ظاہر کرنے کے لیے کہ میرے اندر کیسی قوت، قدرت پائی جاتی ہے اور میں کس حد تک کام کر سکتا ہوں، اور میں اس حد تک کام کر سکتا ہوں جس کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی لامحدود کام کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ اور اگر میں نے پچھلے کلام میں بتایا تھا کہ اگر انسان کو دیکھا جائے اور اس کی آؤٹر کورنگ کے ساتھ دیکھا جائے تو ہم اس کے کام کا لامحدود، اگر وہ کام کر بھی سکتا ہے تو ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم دیکھیں کہ خدا تخت پر بیٹھے ہیں اور وہ صرف بیٹھے ہی ہیں تو ہم ان کی آؤٹر کورنگ سے کبھی بھی، ہم ان کے جلالی بدن سے کبھی بھی ان کی روح کے کاموں کا اور ان کی قدرت اور ان کی سیڈ اور ان کے کلام کے کام کرنے کا طور طریقہ کبھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ وہ کس حد تک ملٹیپلائی ہو سکتا ہے، اس میں کتنی زیادہ قوت اور قدرت ہے۔ یہ پچھلے ہم کلام میں سیکھ چکے ہیں کہ جس میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ملٹیپلیکیشن پر ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے اور وہ لامحدود ہوتی ہے، اور جس کی کوئی بھی اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ اگر خداوند نے جب خدا نے دنیا خلق کی تھی تو خدا نے کہا تھا پھلو اور بڑھو، اس کا کوئی اینڈ نہیں خدا نے کہا۔ اور میں نے پہلے بھی واضح طور پر بتایا تھا کہ خدا نے جب یہ لفظ بولے تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہاں تب تک پھلو اور بڑھو جب تک یہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ میں نے پہلے بھی بولا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے یہ جملہ اس لیے نہیں بولا تاکہ خدا اپنی ملٹیپلیکیشن کو جو لامحدود اور انفینٹی اور جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے اس کو بیان کر سکتے، تو اس لیے خدا نے یہ اس طرح سے خلق کر کے پھل اور بڑوں کے بعد یہ نہیں بولا، اس طرح کا کلام نہیں بولا، کیونکہ یہ پھر کلام نہ رہ جاتا، کیونکہ کلام جو ہے اس کا کوئی اینڈ، اس کی کلام کی جو ورکنگ ہے، اس کی جو قدرت ہے، اس کی جو ملٹیپلیکیشن ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے ملٹیپلیکیشن تو سیکھی کہ لامحدود ہوتی ہے اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی باؤنڈری نہیں۔ آج ہم ایک نئی چیز اسی ملٹیپلیکیشن میں سیکھیں گے کہ ملٹیپلیکیشن، پھلو اور بڑھو، اور جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے، کس طرح سے کام کرتا ہے۔ جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے خود سے یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ بیان کیا، اور خداوند نے کیا کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں لفظ ہے جب تک اس میں کام نہ کیا جائے۔ اب گیہوں کا جو دانہ جو ہے وہ سیڈ ہے، اس کے اندر قدرت پائی جاتی ہے۔ کتنی قدرت پائی جاتی ہے یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ خدا نے ایک بیج میں لامحدود پھلنے کی، بڑھنے کی، ملٹیپلیکیشن کی، جس میں کوئی نمبر نہیں، کوئی تعداد نہیں ہے، وہ ایک دانہ، ایک سیڈ کام کر سکتا ہے۔ لیکن یسوع نے کیا کہا، خداوند نے یہاں پر ہم پر واضح کیا کہ وہ دانہ قدرت، قوت تو رکھتا ہے، لیکن کام اس کے اندر جو قوت اور قدرت ہے وہ کب باہر نکلتی ہے؟ لکھا ہے جب تک اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا، جب تک اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا، اور جب تک اس کا اس طرح استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے بیجوں میں
ایسی قدرت رکھی ہے. میں ابھی خدا کی بات اور کلام کی بات جو خداوند یسوع مسیح خود ہیں جن کو سیڈ کہا جاتا ہے, ہم ان کی بات نہیں کرے. اب ہم آتے ہیں جسمانی طور پر, تاکہ ہم جو خدا نے یہ دنیا بنائی ہے ان کو دیکھ کر تجربے سے معلوم کر سکیں کہ خدا کیا سکھانا چاہتے ہیں اور خدا اس میں سے ہمیں کیا علم دینا چاہتے ہیں, تاکہ ہمارا ذہن کھل جائے اور ہم خدا کو سمجھ سکیں. تو ہم پھر سے اسی دنیا کی طرف جائیں گے جو خدا نے ہمیں بخشی ہے. یہ ایک بابرکت دنیا ہے جدھر خدا نے اپنا کلام سکھانے کے لیے ہمیں رکھا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی بیج ہے اس کے اندر قوت اور قدرت خدا نے ڈالی ہے. اگر نہ ڈالی ہوتی تو کسان کبھی بھی اس کو نہ بوتا. کسان کے علم میں یہ بات ہے کہ وہ اس کو بونے چلا جاتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں بوؤں گا تو بہت سی فصل کاٹوں گا. اس کو پتہ ہے کہ میں ایک بوؤں گا اور لا تعداد اس کا پھل نکلے گا. لیکن اس کو یہ علم تو ہے, یہ دو چیزیں, اس کو علم تو ہے اور اس بیج میں, اس دانے میں قدرت بھی ہے. لیکن اگر جب تک وہ اس کو استعمال نہیں کرے گا, جب تک وہ اس کا استعمال نہیں کرے گا, وہ قوت اور قدرت بھی اس میں رہے گی اور وہ علم جو وہ جانتا ہے اور وہ رکھتا ہے وہ بھی اس کے پاس رہے گا. آج ہم نے یہ باتیں سیکھنی ہے کہ جب تک وہ کام نہ کرے. اب کام کرنے والا یعنی کسان کیا کرتا ہے؟ کام لاتا ہے, کام کرتا ہے, اور جب تک اس پہ کام نہ کیا جائے وہ ملٹیپلائی نہیں ہوگا. اگر اس کے اوپر کام نہیں کیا جاتا تو کیا اس کی قوت قدرت ختم؟ ہرگز نہیں. اس کا مطلب دو چیزیں ہم پھر سے دیکھتے ہیں. اگر اس میں کام نہ کیا جائے تو کیا کسان کا علم ختم ہو جائے گا؟ یا یہ کہنا کہ کیونکہ اس نے یہ کام نہیں کیا اس لیے اب جو کسان ہے, جو بونے والا ہے, اس کو یہ معلوم نہیں ہے اس لیے اس نے یہ کام نہیں کیا؟ نہیں, ہرگز نہیں. اس کا مطلب ہے کام کرو یا نہ کرو, علم وہی رہے گا, تعلیم وہی رہے گی, پہچان وہی رہے گی, وہ بدلے گی نہیں. دوسرا, اگر وہ علم, جب وہ علم رکھتا ہے کہ یہ بیج اس طرح سے کام کر سکتا ہے, بہت سا ملٹیپلائی ہو سکتا ہے, پھل سکتا ہے, اور دانے پہ کام نہ کیا جائے, تو دوسری سائڈ پہ یہ کہیں گے کہ کیونکہ علم تھا اس کے پاس لیکن دانے میں قدرت نہیں تھی اس لیے اس نے نہیں بویا. نہیں, اگر وہ علم رکھتا ہے اور ساتھ میں وہ کام نہیں کرتا, اس کو, اس دانے کو, اس بیج کو, اس سیڈ کو کام میں نہیں لاتا, اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ بیج کے اندر ملٹیپلائی ہونے کی قوت قدرت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کام کیا جائے یا نہ کیا جائے, علم بھی, سچائی بھی وہاں کی وہاں ہے کسان کی اور بونے والے کی, اور بیج کے اندر بھی کام کیا جائے یا نہ کیا جائے, بیج کے اندر کوئی قدرت نکال کے باہر نہیں رکھ سکتا کہ نہیں اس پہ کام نہیں ہو رہا, لہٰذا ہم اس بیج میں سے قدرت باہر نکال لیتے ہیں. آمین. اتنی بات سمجھ آئی جی؟ تو ہم یہ علم کو دیکھ رہے ہیں کہ علم اور سچائی کام نہ کرنے کی وجہ سے نہ تو ختم ہوگی اور نہ اس کے اندر سے قدرت ختم ہو سکتی ہے. تو یسوع مسیح نے یہ سسٹم بتایا کہ جب تک, کیوں بتایا کہ جب تک اس پہ کام نہ کیا جائے. تو آگے لکھا ہے لیکن جب مر جاتا ہے تو پھل لاتا ہے. رزلٹ کب ملتے ہیں؟ تو پہ. دو ہم نے ایک لفظ اوپر ہم نے دیکھا جب تک اس پہ کام نہ کیا جائے. علم کسان کا بھی وہاں کا وہاں رہے گا جو کہ سچ ہے, اور جو بونے والے کو بات پتہ ہے کہ میں بوؤں گا, یہ علم سچا ہے تو یہ کام کرے گا, یہ علم وہاں کا وہاں رہے گا, یہ بونے والے کو پتہ ہے جب تک میں. ٹھیک ہے, اور بیج کے دانے میں جو قدرت ہے یہ آ گیا جب تک میں. آگے لکھا ہے, اب دوسرا لفظ ہے لیکن جب مر جاتا ہے تو. رزلٹ کب آتا ہے؟ تو پہ. تو کام کرے گا, تو ہوگا. اگر علم یعنی سچ اور ساتھ میں قدرت جو بیج کے اندر ہے, دونوں چیزیں کام کریں گی
तो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आएगा। ये भी रिजल्ट की बात है। अगर रिजल्ट नहीं लेना तो इल्म और कुदरत की सच्चाई बदल नहीं सकती। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं फौरन जंप करने लगी हूं, मैं सिखा नहीं रही। खुदा है, खुदा का इल्म और खुदा की कुदरत, वो काम करे, दुनिया बनाते, इंसान खल्क करते, 6 दिन में दुनिया बनाते या ना बनाते, इल्म और कुदरत वहां का वहीं रहना था। आप ये नहीं कह सकते नहीं काम किया तो रिजल्ट नहीं दिखा तो खुदा में कुछ नहीं है। आमीन, हालेलुया, समझ आई? तो जो है ना वो पहले वाले वर्ड के लिए नहीं है, तो बात का है, तो हो या ना हो। इल्म और कुदरत, तो की वजह से, रिजल्ट की वजह से हम उन दोनों का अंदाजा नहीं लगा सकते। रिजल्ट मिले या ना मिले, ठीक है, ये मैं तो की बात बता रही हूं। तो सेकेंडरी है, प्राइमरी कोई नहीं बदल सकता। हम अपने स्किल्स किसी को दिखाएं या ना दिखाएं, कोई देख पाए या ना देख पाए, हुनर, स्किल्स नहीं बदलते। वो आपके अंदर हैं, अंदर रहेंगे जब तक आप जिंदा हो, उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। आप जैसे हो, अगर मैं इंसानों से हम सीखते हैं कि जो इंसान जैसा है उसके अंदर जैसी अच्छाई है, मैं अभी अच्छाई की बात करूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा यही पसंद है, क्योंकि जो जीसस हैं, गॉड है, वो गुड है, अच्छे हैं। जो अच्छाई है जो आपके अंदर है, आप एक बंद कमरे में बैठ जाओ, खुले मैदान में बैठ जाओ, आप अपनी अच्छाई के लफ्ज़ किसी को बताओ या अपनी अच्छाई किसी पर जाहिर करो या अच्छा रवैया किसी के साथ दिखाओ या ना दिखाओ, कमरे में बंद हो या आप कमरे से बाहर हो, खुले मैदान में हो, आपका वो फल आपका है, वो आपके अंदर है। आपको कोई जानता है या नहीं जानता, जो आपका है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता, वो आपके अंदर से कोई चुरा नहीं सकता, वो बदला नहीं जा सकता। आमीन। हम सिर्फ अभी ये देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है, तो वर्ड लाजमी नहीं है सच के लिए, कुदरत के लिए तो लफ्ज जरूरी नहीं है। लेकिन हम तो भी सीखेंगे क्योंकि खुदा ने तो काम किया है, तो मीन्स रिजल्ट दिए, उन्हीं रिजल्ट से, क्योंकि हम अनदेखे खुदा पर ईमान नहीं ला सकते थे। जब खुदा ने अपना आप दिखाया तो हाँ, हमने कहा कि वाकई वो सूरज चांद सितारे बनाता है, तो की वजह से हम खुदा को खुदा मानते हैं। हमारा ईमान कोई ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं है खुदा पर। खुदा को तो करना पड़ा, खुदा को रिजल्ट्स दिखाने पड़े, खुदा को काम करके दिखाना पड़ा, तो यकीन करते हैं। रिजल्ट ना हो तो कुछ नहीं था। हमने कहना था जैसे आज हम अंदाजे लगाते रहते हैं, खुदा नूर है, खुदा ये है, खुदा वैसा होगा, खुदा का बेटा नहीं हो सकता, खुदा ऐसे, खुदा ये, बेटे की शादी नहीं हो सकती, यानी तरह तरह की बातें। खुदा ऐसे नहीं कर सकते, खुदा वैसे नहीं कर सकते, खुदा ऐसा क्यों करेंगे, ये क्या बात हुई, इस तरह से तो नहीं लिखा था। और फिर उसके बाद बाइबल मुकद्दस की आयतों को छानबीन कर करके, तोड़ मड़ोड़ के, गलत तालीम दे के अंदाजे से खुदा के बारे में बताते। और जो गैर कौमें वो बाइबल मुकद्दस को नहीं जानती और वो अपने अंदाजे से खुदा के अंदाजे लगाते रहते हैं। इसलिए खुदा चाहते थे कि तो जरूर हो, ताकि ये मेरे बारे में अंदाजे ना लगाएं। लेकिन लगाने वाले आज भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मसीह के फजल के हाथ के नीचे नहीं आते, क्रॉस के नीचे नहीं आते, वो रूहुल कुद्स को नहीं लेते, इसलिए वो तो को नहीं जान पाते।
جو ریزلٹس ہیں ان کو نہیں جان پاتے. اگر وہ ریزلٹس دیکھ لیں گے تو جان جائیں گے علم اور قدرت سچی ہے. تو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا، ہم کوئی بلائنڈ ٹرسٹ نہیں رکھتے. ہمارا ایمان کوئی بہت اچھا نہیں ہے کہ ہم نے زندہ خدا کو بغیر ریزلٹس کے قبول کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم نے بھی ریزلٹس دیکھ کے ہی خدا کو خدا مانا ہے. علم اور قدرت ہونے کے باوجود اگر خدا اوپر بیٹھے رہتے اور خدا ہمیں کچھ بھی نہ ریزلٹ کر کے دکھاتے تو ہم خدا کو نہ جان سکتے، نہ سمجھ سکتے اور اندازے جھوٹے موٹے لگاتے رہتے اور اسی میں جیتے رہتے. اور تو ہمارا ریزلٹ جو تھا نا وہ تھا جہنم کی آگ. تو خدا نے تو کے لیے کام کیا. تو کا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ دانا جب تک زمین میں گر کر مر نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اب ہم واپس پیدائش کی کتاب کی طرف آئیں گے. جو ہم نے شروع میں سیکھا کہ خدا کا کلام آج کل اور اب تک یکساں ہے، وہ بدل نہیں سکتا، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اگر آج یوحنا کی انجیل میں یہ آیت لکھی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پرانے عہد نامے میں اس کا ذکر اسی سیکوینس سے اسی طرح بھید اور علم اور سچائی، کیونکہ سچ اور حق بدلے تبدیل نہیں ہوتے. میں جتنی مرضی تعلیم سیکھ لوں، جتنی مرضی سائنس سیکھ لوں، میں جو مرضی کر لوں، سچ وہی رہنا جو بائبل مقدس میں لکھا ہے. اور جو لوگ، جتنے پاسٹرز اور جتنے ایونجلسٹ اور جتنے لوگ خدا کا کلام سناتے ہیں اور شارٹ ویڈیوز اور یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں اس تعلیم جو بائبل مقدس کے خلاف توڑ مڑوڑ کے اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، وہ سب اینٹی کرائسٹ ہے. وہ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی، جو سننے والے ہیں ان کو بھی گمراہ کریں. اندھا اندھے کو کیا راہ دکھائے گا جب وہ خود روح القدس میں نہیں جانتا کہ بائبل مقدس کی آیت نہیں بدلی جا سکتی. جب یسوع مسیح پیدائش کی کتاب کا کلام استعمال کر کے یہاں پر تمثیل بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں زمین میں دانا گرنا ہی ہے اور دبنا ہی ہے، جیسا کہ خدا نے ازل سے بنایا کہ بو گے، آدم بوئے گا، محنت کی کھائے گا. تو کس طرح سے جب یسوع مسیح نے پیدائش کی کتاب کی تعلیم کو اور کلام کو نہیں بدل رہے تو اس وقت کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے پیدائش کی کتاب کا کلام بدل کے یہ کہتے ہیں کہ آدم میں سے بہت گروپ آف پیپل جو ہے وہ آدم کی بیوی ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ کس تعلیم سے ان کو پتا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم. آدم میں سے ایک ہی عورت ہے تو ایک ہی ہے. جتنا مرضی توڑ لو مڑوڑ لو، سچ تبدیل نہیں ہوگا. جتنے پاسٹرز ایونجلسٹ یہ تعلیم اور پرچار اور منادی کر رہے ہیں سب اینٹی کرائسٹ ہے. یسوع مسیح نے بھی پیدائش کی کتاب ہی سے، ازل ہی کے کلام سے، کیونکہ کلام ازل سے لے کر اب تک ایک جیسا ہی ہے، یسوع نے بھی وہ استعمال کیا اور انہوں نے ثابت کیا کہ دیکھو جو کلام شروع کا ہے آج بھی اس کے یہی مطلب ہے، آج بھی اس کا وہی سسٹم اور پروسیجر ہے، آج بھی اس کا یہی سسٹم اور یہی پروسیجر ہے کہ دانا جب تک گر کے دفن نہیں ہو جائے گا مٹی میں، مر نہیں جائے گا، اوپر پڑے پڑے نہیں مرنا، اس نے مٹی کے اندر دفن ہوتا ہے تب تک وہ پھل نہیں لاتا. آمین. اب جیزس نے یہ ہمیں یہ سکھایا، ہمیں بتایا کب کام کرتا ہے تو رزلٹ کب ملتے ہیں، جب وہ دبتا ہے. اگر وہ نہ دبے تو اس کا مطلب اس کی ایک ہی فارم رہے گی، لیکن جیسے ہی وہ دبے گا اور کام کرے گا تو ہم پچھلے دنوں یہی سیکھتے رہے کہ جیسے ہی وہ کام کرے گا تو وہ انفینٹی ملٹیپلائی گا، پھلے گا، پھولے گا، اور اس کی کوئی بھی حد نہیں ہے، اس کی کوئی بھی باؤنڈری نہیں ہے. آمین. اس کا مطلب ہے جب وہ کام کرے گا. نہیں کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے تب بھی وہ اپنے اندر ایسی قوت اور قدرت رکھتا ہے. اب جو تو کا لفظ ہے خدا کو ہم پر ظاہر کرنا پڑا، اور تو کا لفظ
جو ہے, جو رزلٹ ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جیسس کرائسٹ نے انسانوں سے ہم کلام ہوئے اور انسانوں کو بیج کے بارے میں بولا, تو ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے, ہم اس کلام کو سیکھنے کے لیے, تو کے لفظ کو سیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 13واں باب, اس کی 4 آیت سے لے کر 9ویں آیت تک لکھا ہے. میں سب نہیں پڑھوں گی. لکھا ہے, اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کی کہ دیکھو. پہلی بات میں یہاں پر کروں گی, تمثیلوں میں تو کی لیکن سچ ہی بیان کیا. جو سسٹم اور پروسیجر تھا اسی سے سچ بیان کیا, جو سسٹم اور پروسیجر تھا اسی سے تمثیل سنائی. ایسا ہرگز نہیں تھا کہ سسٹم اور پروسیجر جو ازل سے ہے, پیدائش کی کتاب میں جو ہم پڑھتے ہیں, اس سے ہٹ کر تمثیل نہیں بتائی. آمین. یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کوئی بھی تمثیل خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں ہمیں جو دکھایا ہے اس کے علاوہ نہیں ہم سے بیان کیا. وہی جو ہم دیکھتے ہیں, جس میں ہم رہتے ہیں, جس میں ہم جیتے ہیں, جو سسٹمز ہیں, جو پروسیجر ازل سے 6 دنوں میں بنے, وہی سسٹم, انہی سسٹم میں رہ کر یسوع مسیح نے ہر تمثیل کو بیان کیا ہے, تاکہ جب یسوع تمثیل بولیں تو ہم فوراً کیچ کر لیں کہ بونے والا اگر بیج بوتا ہے تو اس کا مطلب کسان, اس کا مطلب وہ بیج بوتا ہے. تو بیج کیا ہے؟ بیج کا, اگر بیج ہمیں ہوتے ہی نہ, پھل ہوتا ہے اور بیج نہ ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیج. وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھ ہی نہ پاتے, ہم انڈرسٹینڈ ہی نہ کر پاتے. تو سکھانے کے لیے خدا نے یہ دنیا بنائی. آمین. اور 6 دن میں خدا نے بنائی, 7ویں دن آرام کیا. یہ مکمل کلام ہے ہمارے پاس. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے یہ تمثیلیں بولی تو وہ کلام سے جو شروع میں ہے اسے ہٹ کر نہیں بولا. تو خداوند نے کیا, دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا. بونے والا بیج بونے نکلا. اس میں میں نے بتایا یوحنا کی انجیل میں کہ دیکھو کہ جب بونے والا جب بیج بوتا ہے اور اسے پتا ہے کہ دانا گر کر مر جائے گا, تو یہ علم کس کو پتا ہے؟ کسان کو. یہ علم کس کے پاس ہے؟ کسان کے پاس. تو بونے والا کون ہے؟ کلام بولنے والا کون ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح کلام بول رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی پاسٹرز ہیں جس کو خدا نے چنا ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ کلام بوتے ہیں. آمین. کلام بوتے ہیں. اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے. اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے 4 طرح کی تمثیلیں بیان کی ہیں. 4 طرح کی. اس میں 4 طرح کے مطلب ہے. اب ہم نے ان 4 میں دیکھنا ہے کہ تو کا رزلٹ کہاں آتا ہے. رزلٹ کہاں آتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ بیج میں قدرت ہے یا نہیں ہے. رزلٹ کہاں آ رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ بیج میں تو قدرت ہے, لیکن وہ کام کہاں کرتا ہے اور کہاں کام نہیں کرتا. تو کا رزلٹ دیکھنا ہے. اگر جب وہ پتھریلی زمین پر سب سے پہلے وہ راہ کے کنارے گرتا ہے تو بیج تو وہی ہے. بیج کوئی مختلف تو نہیں تھا, دانا کوئی مختلف تو نہیں تھا, بیج تو وہی تھا. اس کا مطلب بیج میں قوت اور قدرت ہے, تو ہم رزلٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ صحیح دفن نہ ہوا ہو تو وہ دفن ہی نہیں ہوا, وہ تو راہ کے کنارے اوپر پڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ راہ کے کنارے تو پڑا ہے. اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیج میں قوت اور قدرت نہیں ہے, اس لیے وہ ملٹیپلائی نہیں ہو رہا. اس میں ملٹیپلیکیشن کی قوت قدرت ہے. ٹھیک ہے, اس میں قوت اور قدرت ہے. لیکن وہ جو علم کسان کو پتا ہے کہ اس کو مرنا چاہیے, دبنا چاہیے, دفن ہونا چاہیے, اس کے ساتھ وہ سسٹم اور پروسیجر نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے جو اس کے اندر دانے کے اندر قدرت قوت ہے وہ اپنی پرفارم نہیں کر سکا, اپنا آپ ظاہر نہیں کر سکتا, اس سے رزلٹ نہیں آئے. اس کا مطلب ہے علم بھی ٹھیک, بیج بھی ٹھیک, سسٹم نہیں تھا ٹھیک. سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے تھا, سسٹم ٹھیک, رزلٹ ٹھیک. سسٹم نہیں ٹھیک تو رزلٹ نہیں آئیں گے, اور ہم پھر کہیں گے دیکھو یہ تو کام ہی نہیں کرتا, اس میں تو قوت ہی نہیں ہے. ہرگز نہیں, رانگ, غلط ہے یہ.
خدا کا جو علم ہے وہ کریکٹ ہے. جو کام بھی خدا نے 6 دنوں میں کیا اور 7ویں دن آرام کیا وہ کریکٹ ہے. وہ علم جو خدا رکھتے ہیں کریکٹ ہے. جو انہوں نے بنایا، جو انہوں نے کیا وہ کریکٹ ہے. جو خدا نے اپنا بیج ہم پر ظاہر کیا یعنی یسوع مسیح جو کلام ہے وہ کریکٹ ہے. وہ کام ہماری زندگی میں کرے یا نہ کرے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کلام میں یسوع مسیح میں قوت اور قدرت نہیں ہے. وہ کریکٹ ہے. ہم نے نہیں اسے دفن کیا اپنی زندگی میں. ہم نہیں جانتے ملٹیپلیکیشن کیسے ہے، تو رزلٹ نہیں ہے. علم اور قدرت وہی رہے گا، سچ حق وہی رہے گا. ہم دوسرا دیکھتے ہیں کہ جس میں لکھا ہے کہ پتھریلی زمین ہے. اس کا مطلب وہاں پر بھی سسٹم نہیں ٹھیک تھا، پروسیجر نہیں ٹھیک تھا. جس نے لینا تھا وہ زمین تھی. جس نے لینا تھا وہ زمین تھی. اور وہ زمین کیسی ہونی چاہیے تھی؟ مٹی سے بھری، نرم، پتھریلی نہیں، نرم، جھاڑیوں والی نہیں، وداؤٹ جھاڑیاں، تاکہ وہ اگے. اور جھاڑیاں ہم خود کاٹتے رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے سسٹم پروسیجر ہونا رزلٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تیسرے میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ اگا ضرور. اس نے تو کام کیا، بیج نے کام کیا، لیکن بیج کو صحیح طریقے سے اس کے بعد بڑھایا نہیں گیا. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ بیج جو ہے نہ کام اس لیے نہیں کیا، بڑھایا ہم نے نہیں بڑھایا تو اس میں قوت اور قدرت نہیں. ایسا میں نہیں کہہ رہی. اس کی قوت، اس کی قدرت، اس کا علم اور اس کا سچ وہاں کمائی رہے گا. چوتھا حصہ ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے حصے میں خدا نے تعریف کی اچھی زمین. 8ویں آیت، اور کچھ اچھی زمین میں گرے. ہاللیلویا. اچھی زمین، اس کا مطلب ہے دانا اور وہ علم دونوں مل کے کہاں کام کریں گے؟ جب ان کو ان کے مطابق ملے گا. جب علم اور دانے کو ان کے مطابق ایک ایسی زمین ملے گی جس میں وہ بیج اور علم دونوں کام کرے، وہ پھلے اور بڑھے گا. اس کا مطلب ہے تو رزلٹ آئیں گے. تو رزلٹ آئیں گے. کتنے رزلٹ آئیں گے ہم اس کو دیکھتے ہیں خداوند کے کلام سے. 23ویں آیت میں، اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے. کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا. اس کا مطلب ہے، میں پھر سے آؤں گی، اس کا مطلب ہے کہ بیج میں، دانے میں 100 گنا، 60 گنا اور 30 گنا. سب کی نمبرنگ کیوں فرق ہے؟ پرسنٹیج کیوں فرق ہے؟ کیوں؟ دانا فرق کام کرتا ہے. دانے میں، کسی دانوں میں 30 گنا پھل لانے کی طاقت ہے، کسی میں 60 اور کسی میں 100. دانا وہی ہے. اس کا مطلب ہے دانا وہی ہے، کام اتنا ہوا ہے. لیکن ہم نے پچھلے کلام میں یہی سیکھا تھا کہ دانا جو ہے، جو بیج ہے، وہ انفینٹی لامحدود کام کرتا ہے اور اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے. یہاں پہ تو باؤنڈری نظر آ رہی ہے. دانے کی، کلام کی جو بویا جا رہا ہے اس کی، کیونکہ کلام بیج ہے، وہ بیج جب انسانوں میں کام کر رہا ہے تو دانا جو ہے، جو بیج ہے، وہ فرق کام کرے جا رہا ہے. کوئی 30، کوئی 60 اور کوئی 100. لیکن پیچھے ہم نے یہی دیکھا تھا کہ جب دانا ایک بیج کام کرتا ہے اور
چلو ہم یسوع مسیح کی بات نہیں کرتے، ہم دنیا کو دیکھتے ہیں. جب وہ بیج بویا جاتا ہے تو لامحدود درخت اور پتے اور پھل آتے ہیں ایک بیج سے، دانے سے. تو یہاں کیوں نہیں لامحدود آ رہے؟ یہاں پہ لامحدود پتے کیوں نہیں لگ رہے؟ لامحدود پھل کیوں نہیں لگ رہے؟ لامحدود پھول کیوں نہیں لگ رہے؟ انسانوں پہ کیوں نہیں لگ رہے؟ کیا وجہ ہے؟ رزلٹ کتنا دے رہا ہے؟ خدا نے یعنی یسوع مسیح نے یہاں پر ہمیں 4 چیزوں کا ذکر کیا اور تمثیلوں میں 4 ٹائپ کی کائنڈز کی ہمیں چیزیں بتائیں کہ دیکھو ایسے ایسے حالات میں ایسا ایسا ہوگا. اور اس کے بعد جو اچھے بھی لوگ ہیں جن میں میرا بیج میرا کلام جائے گا، ان میں بھی اتنی لیاقت نہیں ہے. ان میں کتنی لیاقت ہے؟ 30 60 اور 100. اور 30 60 100 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ڈاکو ہے وہ 30 گنا پھل لا کے گایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے. 30 60 100 کا مطلب ہے کہ خدا نے ایک فگر ہمیں اچھے طریقے سے ہر طرح کی ڈفرنٹ بتا دی. اب خداوند یسوع مسیح 0.00000001 سے شروع کرتے اور پھر اس کے بعد 0.000002 کرتے، پھر کہتے 0.000003 ہے اور پھر جا کے 1 پہ پہنچتے، پھر 1.22، پھر 1.33. ایسا خداوند نے نہیں بتایا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان، ہر بیج جو اس میں آئے گا اور وہ اتنا پھل لا سکتا ہے. ضروری نہیں اس کا سٹارٹ، اس کا انیشل 30 ہوگا، اس کا انیشل کچھ بھی ہو سکتا ہے، پر 1 ہونا چاہیے یا 0.00001 ہونا چاہیے، 0 نہیں ہونا چاہیے. یہ خدا نے اس میں بتایا. اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہر جو چرچ جانے والا ہے وہ جاتے ہی کہ میں تو 30 گنا پھل لاتا ہوں، کیونکہ شروع خداوند یسوع مسیح نے 30 سے کیا ہے. میں ہمیشہ کلام سناتے ہوئے یہی کہتی ہوں 0.00001 0.5% اپنی لوگ جو ہیں وہ روحیں بدلتے ہیں. 1 1.2 2.5 3 میں بہت جلدی 30 پہ بھی نہیں آتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ہم لوگ انسان کتنا اس کلام کو اپنے اندر رکھتا ہے. تو خدا کے کلام سے ابھی ہم نے یہاں تک ہی دیکھا، آگے خداوند نے چاہا تو اور سیکھیں گے. تو اس سے آج ہم نے اتنا ہی سیکھا ہے کہ ملٹیپلیکیشن لامحدود ہے، سیڈ کا کام لامحدود ہے، اور جس میں 30 60 اور 100 کام کیا جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دانے میں 100 گنا سے زیادہ کام کرنے کی قوت قدرت نہیں ہے. آلریڈی میں بتا چکی ہوں کہ جو ایک سیڈ، ایک بیج ہے، وہ لامحدود کام کر سکتا ہے. آمین. اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح جو خود بیج ہے، جو خود کلام ہے، وہ لامحدود کام کر سکتے ہیں. آمین. خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہم اس کلام کو جاری رکھیں گے. ہاللیلویہ.